السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. اور جب نرس نے گلابی کمبل میں لپٹا ہوا ننھا منا سا وجود ان کے ہاتھوں میں دیا تو وہ اس گردش ایام سے بے خبر بہت ہی پرسکون میٹھی نیند سو رہا تھا. وہ ان کا جگر گوشہ تھا، ان کی اولاد کی اولاد. ڈھیر سارا ممتا کا احساس ان کے وجود میں بھر آیا. انہوں نے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر اسے تقویت پہنچائی. اس کا ایک ایک نقش سائم پر گیا تھا. بال بھی بے حد کالے اور چمکیلے تھے. بس فرق یہ تھا کہ یہ صنف نازک تھی اور سائم ان کا بیٹا تھا جو اس وقت ان سے بہت دور دور دیس میں کہیں بیٹھا ہوا تھا. اس کی بیوی شائستہ نے یہ کڑا وقت اپنی مہربان اور شفیق ساس کے ساتھ گزارا اور اللہ نے اسے بخیر و عافیت نوازا. اس وقت بھی ہسپتال کے صاف ستھرے بیڈ پر وہ سفید چادر اوڑھے لیٹی تھی اور بے انتہا حیرت سے دادی پوتی کی محبت کو دیکھ رہی تھی. اسے تو کھٹکا لگا ہوا تھا کہ لڑکی ہو گئی تو کیا کچھ نہ سننا پڑے گا، مگر یہاں تو کوئی صورتحال ویسی نہ تھی. اس نے سکون کا ایک ٹھنڈا سانس لیا اور آنکھیں موند کر سائم کے سراپے کو سوچنے لگی. اس وقت اسے اس کی کمی بہت محسوس ہو رہی تھی. اوہ آپا جی، بچہ تو سو رہا ہے، لائیں میں اسے جھولے میں ڈال دوں. نرس کی کراری سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی. اس نے ذرا سی گردن موڑ کر برابر کرسی پر بیٹھی اپنی ساس کو دیکھا جو بچے کو نرس کے حوالے کرنے پہ تیار نہ تھی. نہیں نہیں، میں خود لٹا دوں گی. انہوں نے بچی کو مزید خود سے قریب کر لیا اور ایک ٹک اسے دیکھنے لگی. اسے نگاہوں میں سموتے سموتے وہ کہیں دور ماضی میں پہنچ گئی تھی. ماں باپ نے ان کا نام ایسا رکھا تھا جو ان پہ صادق آتا تھا، یعنی حسینہ بیگم. اپنے نام کی طرح شکل و صورت میں بھی کسی حسینہ سے کم نہ تھی اور خود پر اور اپنے ماں باپ پر نازاں تھی جنہوں نے انہیں اتنے اچھے نام سے نوازا، کیونکہ اکثر نام شخصیت سے مطابقت نہیں رکھتے. صورت کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت، ان کی قسمت بھی اچھی تھی. نہ خود وہ اور نہ ہی ان کی دونوں چھوٹی بہنیں والدین کے لیے بوجھ تھیں. 2 بھائی تھے جو بہنوں سے چھوٹے تھے، اس لیے ان کے ناز نخرے بھی اٹھائے جاتے تھے. پھر کچھ دن بعد کچھ لوگ گھر میں آئے اور حسینہ کو اپنا بنا گئے. یہ ان کے ساس سسر تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کے لیے انہیں مانگا تھا. انہیں یاد تھا کہ وہ شرم سے دوہری ہوتی اپنی ساس کے پاس بمشکل بیٹھ پائی تھی. ان کے حسین چہرے پر حجاب و حیا نے عجیب رنگ بکھیر دیے تھے. تو یہ ہیں حسینہ بیٹی. اچھا ماشاء اللہ بھائی، ان کے سسر نے برملا تعریف کی. پڑھتی ہو بیٹی؟ ساس نے پوچھا تھا. جی میٹرک میں ہوں، انہوں نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا. آواز تو لگ رہا تھا نکل ہی نہیں رہی تھی، حلق میں گولے سے پھنس رہے تھے. چلو بھائی، یہ تو اچھا ہے کہ پڑھتی بھی ہو، انسان میں اتنی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. سسر صاحب نے پھر ان کی تعریف کی اور طرفداری کی اور وہ دل کے کسی گوشے میں ٹھنڈک سی محسوس کر رہی تھی کہ وہ کسی غلط جگہ نہیں بلکہ صحیح جگہ جا رہی ہیں. اور پھر ہاں ہونے میں تو دیر نہ لگی. یوں حسینہ بیگم اپنی تمام تر نزاکتوں اور رعنائیوں سمیت اپنی سسرال میں جلوہ افروز ہوئیں. وہ صحیح معنوں میں اس گھر کی دلہن تھی. ان کے دم سے رونق ہی رونق تھی. ساس سسر نندے اور دیور ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے. ہر طرح کے ناز نخرے اٹھائے گئے. کئی مہینوں تک تو انہوں نے سیت سے پاؤں نہ اتارا، کچن کی شکل نہ دیکھی. پھر آہستہ آہستہ دھلنا پیکا یہ چولا اتر گیا اور وہ گھریلو زندگی میں شامل ہو گئی. وہ بھی اپنی خودسری اور خواہش کی وجہ سے، ورنہ گھر میں کام کرنے والے بہت تھے. کپڑے برتن کے لیے ماسیاں آتی تھی. صبح کا ناشتہ ایک نند بناتی، دوپہر کا کھانا ساس تیار کرتی اور شام کا انتظام دوسری نند کے ہاتھ میں تھا. بھائی امی، اب میرا بھی کچھ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، میں بھی کام کروں گی.
वो ठटक कर बोली। अम्मी जान ने गौर से उन्हें देखा। उन्हें यह महसूस हुआ जैसे उनकी नजरें कह रही हैं कि अजीब बहू जो जबरदस्ती काम करने की कोशिश कर रही हो। वो नजरें चुराने लगी और उस समय उन्हें भी महसूस हुआ कि अजीब सास है जो काम करने से रोक रही हैं। वरना आम तौर पर तो बेचारी बहू काम कर कर के अधमुई हो जाती है, फिर भी उसे पुहड़ और काम चोर के ताने मिलते हैं। फिर ऐसा हुआ कि दोनों ने एक दूसरे के दिल की बात समझ ली और यूं वो काम करने की इजाजत पाते ही सास के गले में झूल गई। हाय अल्लाह, कितनी अच्छी है मेरी प्यारी अम्मी, वो फरते मुसर्रत से बोली। अच्छा बस बस, मस्का मत लगाएं, वो पहले ही आपके कलमे पढ़ती हैं, हम तो कुछ हैं ही नहीं। उनकी नंद ने हंसी हंसी में चोट कर डाली, मगर वो उसे ऐसे पी गई जैसे किसी ने उनके आगे ठंडा ठार शरबत का ग्लास रखा हो। भला ऐसी छोटी छोटी बातें दिल को लगाने वाली कब होती हैं, उन्होंने सोचा और आगे बढ़ के नंद के गले में बाजू हमाल कर दिए। और हम जो है तुम्हारे नाम का कलमा पढ़ते हैं, क्यों अम्मी? वो मुस्कुराई और फिजा साजगार की साजगार रही। वो कितनी खुशकिस्मत थी कि कितने अच्छे लोग उन्हें मिले थे। और तभी नन्ही सी बारीक सी आवाज पे उन्होंने चौंक कर देखा। उनकी बहू गहरी नींद सो रही थी। वो जल्दी से उसे हिलाकर चुप कराने लगी कि कहीं बहू की आंख न खुल जाए। बच्ची गोद की जुम्बी से चुप होकर सो गई तो उन्होंने इंतहाई एहतियात से उसे उसके पंघूड़े में लिटा दिया। जैतून के तेल और मिनरल वाटर की बोतल को करीबी मेज से उठाकर अलमारी में रखा। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। बिखरे बालों को हाथों से संवार कर दुपट्टा सर पे जमाया और कमरे के दरवाजे से बाहर झांका। तवील राहदारी सुनसान पड़ी थी। चिप्स का चमकता दमकता फर्श नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में अजीब सी चमक बिखेर रहा था। उन्होंने दीवार पे लगी घड़ी में वक्त देखा। रात के 2 बज गए थे। आप ही आप वो बुड़बुड़ाई। क्या बात है आपा जी, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? ये नाइट ड्यूटी वाली नर्स थी। नहीं नहीं, ऐसे ही नींद जरा मुश्किल से आती है, उन्होंने जवाब पेश किया। अगर सर में दर्द है तो गोलियां मिल सकती हैं, कोई मसला नहीं। नर्स उनकी बहरतौर मदद करना चाहती थी। अच्छा, अगर महसूस हुआ तो ले लूंगी, उन्होंने टाला। अरे आपा जी, इतनी ठंडी हवा चल रही है, अंदर गर्म कंबल लपेट कर बैठे, नींद आप ही आप आ जाएगी, उसने मशवरा दिया और अपनी राह चल पड़ी। सर्दी का एहसास होते ही वो हल्के हल्के कपकपाती अंदर आ गई। दूसरे पलंग पर बिस्तर ठीक करके खुद को नर्स की हिदायत के मुताबिक कंबल में लपेट लिया। बाहर तेज हवाएं चल रही थी और अंदर हसीना बेगम के दिमाग में हवाओं के झक्कड़ चल रहे थे। माजी के दर खुल रहे थे। और जब दुल्हन बेगम का पांव भारी हुआ तो आप ही आप उनके चोंचले किए जाने लगे। उन दिनों वो खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रही थी। जरा सी बेएहतियाती पर उन्हें टोका जा रहा था। दुल्हन, तेज ठंडा पानी मत पियो, इतनी देर तक जमकर ना बैठो, बहुत काम कर लिया भाई, अब आराम करो। सास की मोहब्बत भरी हिदायतें सुनकर वो दिल जमाई के साथ अमल करती। लीजिए जनाब, गर्मा गर्म दूध। सुबह नाश्ते के वक्त उनकी नंद उनके आगे कप धर देती। अरे भाई, इतना मत झुको, क्यों झुकती हैं आप, हम हैं तो सही। उन्हें बाजुओं से पकड़ के उनकी आंखों में झांक कर उनके शोहर प्रेम से कहते तो वो झींप जाती। फिर आने वाले की तैयारियां भी धूमधाम से हो रही थी। अम्मी जान अपने हाथ से नन्हे नन्हे कपड़े सी रही थी। स्वेटर भी घर में बनाए जा रहे थे। नंदे हर काम में माहिर थी। उन्होंने स्पंज वाला खूबसूरत सा गद्दा बनाया और बड़े प्रेम से उस पर अपने छोटे बेटे को लिटाया। गोया ये एक नेक शगुन था कि अब दुल्हन बेगम का बेटा भी इस गद्दे पे लेटेगा। वो वक्त के जिसका सबको इंतजार था बहुत जल्द आ गया। उनकी सास उन्हें अस्पताल ले गई थी, जहां उन्होंने एक प्यारी सी गुलगोथना सी बच्ची को जन्म दिया था। वो बहुत खुश थी। ये उनका पहला और कामयाब तजुर्बा था। उन्होंने जी भर के बच्ची को प्यार किया। अपनी इस खुशी में वो महसूस ही ना कर पाई कि सबके दिल बुझ गए हैं। अम्मी जान भी खामोश थी और नंदे भी खिलखिला नहीं रही थी। फिर जब एक दिन उन्होंने अपने कानों से सुना तो उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ले देखें, इतने नाज उठाए क्या फायदा, हुई तो बेटी ही ना। पहलोटी का बेटा ज्यादा अच्छा लगता है।
خیر اللہ کی مرضی کے آگے کسے دخل ہے؟ ساتھ ساتھ عاجزی اور تقوی کا بھی اظہار تھا۔ لیکن میری تو ضلالت ہوگی نا، میری سسرال میں یہی ریت ہے کہ پہلوٹی کا بیٹا ہوتا ہے، مگر یہاں خیر سے یہ تکیہ کلام تھا ان کا کہ ان کی بے عزتی ہو گئی۔ ان کی نند نان سٹاپ بول رہی تھی اور دروازے کے باہر کھڑی حسینہ بیگم کے آنسو پینا مشکل ہو رہا تھا۔ انہیں اتنے تعلیم یافتہ لوگوں سے ایسی فرسودہ بات کی توقع نہ تھی۔ ہاں، مجھے بھی بیٹا لگ رہا تھا، اب پتہ نہیں، کچھ اندازے غلط بھی ثابت ہوتے ہیں۔ ساس کی آواز میں حیرانی تھی۔ اب تو جو ہوا سو ہوا، لیکن آئندہ کے لیے خیال کر لیں، اتنا سر پہ مت چڑھائیں، اتنے لاڈ اٹھایا آپ نے۔ چھوٹی نند کی بات سن کر وہ تو صدمے سے بے حال ہو گئی۔ یہ وہی نند تھی جو کل ان کی بچی کو گود میں لیے جھولے جھلا رہی تھی، چہلے کر رہی تھی۔ اف، لوگوں کے اندر اور باہر میں کتنا فرق ہے۔ اس نے جھرجھری لے کر سوچا۔ بہرحال اتنی معلومات کے بعد وہ محتاط ہو گئی۔ ان کے رویوں میں فرق آیا تو یہ بھی آپ ہی آپ پیچھے ہٹ گئی۔ ماحول بے حد خشک سا ہو گیا تھا، مگر اس میں ایک پوری اسرار سی یاسیت بھی تھی۔ یکے بعد دیگرے 3 بچیوں کی ماں بن کر ان میں بہت حوصلہ آ گیا تھا۔ ہر دفعہ وہ نئے کرب سے گزرتی۔ کچھ دن کے لیے سب امید افزا نظروں سے انہیں دیکھتے، لہجوں میں رویوں میں خود بخود شیرینی گھل جاتی، اور جب بیٹی کی آمد ہوتی تو سب پھر اسی رویے سے ملتے جس میں کھنچاؤ اور تناؤ ہوتا۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ میں تو شعلوں میں گھری رہتی ہوں، اب بس کر اور مجھے ایک بیٹا دے دے۔ اس دن پہلی بار وہ رب کے حضور گر گڑائیں اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ پھر بہت جلد خدا نے سچ مچ ان کی سن لی۔ ان کا بیٹا، جگر کی ٹھنڈک، آنکھوں کی روشنی، محمد اکمل اس دنیا میں آ گیا۔ سب کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس دن ساس صاحبہ نے ان کی پیشانی چومی تو وہ قابو نہ رکھ سکی اور بے اختیار رو پڑی۔ اس محبت کے لیے انہوں نے کتنی ذہنی روحانی اذیت اٹھائی تھی، یہ وہی جانتی تھی۔ خوشی کے موقع پہ روتے نہیں، وہ انہیں ٹوک رہی تھی۔ اور پھر دھوم دھام سے بچے کا عقیقہ ہوا۔ ننھے اکمل کے لیے تحفوں کے انبار لگ گئے، مگر یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ تھوڑے دن بعد یہ تکلیف دہ انکشاف ہوا کہ ننھا بچہ سماعت سے محروم ہے۔ جب حسینہ بیگم نے غور کرنا شروع کیا تو سب اس طرف متوجہ ہوئے، ورنہ تو اپنی خوشیوں میں مگن تھے، کوئی اس بات کو جان نہ پاتا۔ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی آواز والا جھنجھنا بجاتی تو بچہ کوئی خاص تاثر نہ دے پاتا، بس ایک ٹک انہیں دیکھے جاتا، پھر رنگ برنگ چیزوں کو دیکھ کر ایک خفیف سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آ جاتی۔ ننھے، ہنسو نا، اتنا کم ہنستے ہو، وہ جھنجھلا جاتی۔ پھر جب وہ 4-5 ماہ کا ہوا تو انہیں شک ہوا۔ اکثر وہ لیٹا ہوتا یا اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوتا تو وہ چپکے سے پیچھے سے آتی۔ میں آ گئی ننو منو، وہ دلار سے مٹھاس سے کہتی، مگر بچے کے چہرے کے نقوش ویسے ہی رہتے، بس سامنے خاموش نظروں سے دیکھتا رہتا۔ پھر وہ زور سے 2-3 تالیاں بجاتی، مگر نتیجہ بے سود رہتا۔ خوشیوں میں مگن گھر ایک دم اداس اور ویران سا ہو گیا۔ سب کی خوشی معدوم ہو گئی، صرف 3 ننھی منھی تتلیاں ادھر ادھر پھرتی۔ اوئے ہوئے، چپ رہو، شور مچا مچا کے سر میں درد کر دیا، دادی بیزاری سے کہتی، اور حسینہ بیگم کلیجہ محسوس کے رہ جاتی۔ محمد اکمل کی پریشانی سے بڑھ کر یہ بات پریشان کن تھی کہ اب بھی دادی کا دل بچیوں کی طرف مائل نہ تھا۔ وہ تو پہلے بھی اللہ کا شکر ادا کرتی تھی، ہاں اب اتنا ڈر گئی تھیں کہ دعا مانگنے سے بھی گریز کرتی۔ محمد اکمل بھی سب کی دعاؤں کا ہی تو نتیجہ تھا، سو دعا تو پوری ہو گئی، مگر یہ کمی کون پوری کرتا؟ وہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کے یہی کہتی تھی، یا رب، میں تیری رضا میں راضی ہوں، میرے حق میں جو بہتر ہو وہی کر۔ اور یہ صحیح بھی تھا، کیونکہ ہمیں اللہ کے کاموں کی حکمت نہیں معلوم، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے لیے جینا اچھا ہے یا مرنا، یہ تو وہی جانتا ہے کہ کون کس وقت کیا کرے گا۔ رات خاموشی سے بیتتی چلی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
مؤذن کی صدا پر انہوں نے چونک کر دیکھا۔ اوہ، صبح ہو گئی، انداز میں حیرت تھی۔ گالوں پر نمی محسوس کر کے انہوں نے دوپٹے کے پلو سے چہرہ صاف کیا۔ رات بھر کی بے چینی کی وجہ سے انہیں اپنی آنکھوں میں تھکاوٹ اور طبیعت میں گراوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ پپوٹے سوج رہے تھے۔ وہ بے آواز چلتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ کوریڈور بالکل سنسان پڑا تھا۔ نرسیں بھی نیند کے مزے لوٹ رہی تھیں۔ انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی، ایک نظر بہو اور بچی پر ڈالی۔ دونوں بے خبر سو رہی تھی۔ شائستہ کے چہرے پہ اگرچہ نقاہت تھی مگر ایک سکون سا اترا ہوا تھا۔ کتنا اچھا ہوتا کہ اگر سائم بھی آ جاتا، انہوں نے تعصب سے سوچا۔ دراصل اس کی نوکری ہی ایسی تھی کہ چھٹی ملنا مشکل تھی۔ رات جاگنے کی وجہ سے طبیعت سست ہو رہی تھی۔ اچھی سی کڑک چائے پینے کا دل چاہ رہا تھا مگر یہاں تو کوئی نظر نہ آ رہا تھا، نہ آدم نہ کوئی آدم زاد۔ انہوں نے پھر دروازے سے باہر جھانکا۔ اس وقت امید بر آئی۔ ہاتھ میں گرم پانی کا جگ تھامے ماسی سٹر پٹر چلتی آ رہی تھی۔ آپا جی سلام علیکم، اس نے پہل کی۔ او جی بیٹی مبارک ہو۔ ہاں ہاں خیر مبارک، انہوں نے مختصراً کہا۔ وہ جی مبارکی شبارکی کا کچھ نہیں ملے گا، اس نے مدعا بیان کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہ کی۔ مبہم سی مسکراہٹ حسینہ بیگم کے چہرے پہ دوڑ گئی۔ ابھی تو صبح ہوئی ہے ماسی، ذرا پہلے چائے وائے کا بندوبست کر لوں، انہوں نے نرمی سے کہا۔ چائے کی کیا فکر جی، یہ دودھ ہے نا، اس نے تھرماس دکھاتے ہوئے کہا۔ ابھی بنا دیتی ہوں میں، پتی چینی آپ دے دینا، تھوڑا سا ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا۔ ہاں وہ چائے کی پیالی بھی اپنی دے دینا، وہ ایک سانس میں بولتی چلی گئی۔ نہیں نہیں تم تکلیف نہ کرو، چائے میں خود ہی بنا لوں گی اور تمہیں بھی دے دوں گی، انہوں نے کہا تو ماسی نے اپنی چھوٹی سی گردن ایسے ہلائی گویا اس کے یہاں ٹھہرنے کی اب کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ چائے پی کر انہوں نے اپنے اندر تازگی محسوس کی۔ نیند البتہ ابھی بھی نہیں آ رہی تھی، کہیں جاگنے سے طبیعت خراب نہ ہو جائے، خدشہ ان کے دل میں جاگا۔ تھوڑی دیر لیٹ جاتی ہوں، شاید نیند آ جائے، انہوں نے فیصلہ کیا اور واپس منہ سر پہ کمبل لپیٹ کے سوتی بن گئی۔ مگر ہربا کارگر نہ ہوا۔ نیند کو نہ آنا تھا، نہ آئی، البتہ خیالات کی ٹوٹی ڈور خود بخود جڑتی چلی گئی۔ وہ تو صبر کر چکی تھی، انہیں مزید کوئی خواہش بھی نہ تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ قدرت نے از خود ان کی جھولی میں ننھے سائم کو ڈال دیا۔ یہ ان کی چھوٹی نند کا بیٹا تھا۔ محمد اکمل کی پیدائش کے بعد اس کی شادی ہوئی تھی۔ پہلے بچے کو جنم دیکھ کر وہ اس دنیا سے منہ موڑ گئی۔ یوں یہ ذمہ داری بھی حسینہ بیگم کے سپرد آ گئی۔ محمد اکمل کو وہ ایک گونگے بہرے ادارے سے منسلک کر چکی تھی، اس لیے اس کی کوئی فکر نہ تھی۔ اب ننھا سائم ان کی توجہ کا مرکز تھا، جسے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ پالنے لگی۔ ساس کا دل بھی کچھ مطمئن ہو گیا تھا کہ بیٹی کا بچہ ان کی بہو کی گود میں یکساں محبت اور توجہ کے ساتھ پرورش پا رہا تھا۔ حسینہ تو اسے یوں بھی زیادہ توجہ دیتی کہ کہیں بچے کے ذہن میں کوئی احساس محرومی باقی نہ رہ جائے، اور باقی بچوں کو بھی ہدایت تھی کہ سائم کا چھوٹے بھائی کی طرح ہی خیال رکھا جائے۔ پھر وقت کا پہیہ گھومتا رہا، ساس اللہ کو پیاری ہو گئی تو بچے جوان ہو گئے، اس سب میں حسینہ خود بھی بوڑھی ہو گئی۔ بچیاں بیاہ کر اپنے گھروں میں چلی گئی تھیں، آگے سے ماشاءاللہ صاحب اولاد تھی۔ محمد اکمل نے گونگے بہروں کے اسکول میں ہی تعلیم حاصل کی تھی اور اس وقت حکومت کے اسپیشل کوٹے پر ایک سرکاری محکمے میں ہی ایک چھوٹی سی نوکری کر رہا تھا، لیکن اتنا کما لیتا تھا کہ اپنا گھر چلانے جوگا تھا۔ خیالات کا تانا بانا بنتے بنتے جانے کب نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور وہ سو گئیں۔ آنکھ اس وقت کھلی جب نرس انہیں اطلاع دے رہی تھی کہ گھر سے فون آیا ہے۔ وہ ہڑبڑاتی آنکھوں کو کھولتی بند کرتی بامشکل اٹھ پائیں۔ ابھی تو آنکھ لگی تھی، وہ بڑبڑائیں۔ او جی میں نے کہا تھا کہ دیر نال فون کر لیں، آپا جی بھی سوئی ہیں، پر کہنے لگے ضروری بات کرنی ہے۔ نرس نے بھی صفائی پیش کی۔ چادر کو اپنے گرد لپیٹ کر وہ فون سننے چلی گئیں۔
اور جب واپس آئیں تو خوشی سے بے حال ہو رہی تھیں۔ ارے شائستہ، خوشی کی خبر سنو، سائم آ رہا ہے، ماشاءاللہ بڑی مبارک گھڑیاں ہیں، وہ خوشی سے بول رہی تھی جبکہ چہرے کی تھکاوٹ معدوم ہو چکی تھی۔ اور محبت سے اپنی بچی کو بوسہ دیتے ہوئے شائستہ سوچ رہی تھی کہ اس کی ساس کتنی اچھی ہیں، جو اس کے یہاں بیٹی کی پیدائش پر بھی خوش ہے، منہ نہیں بنایا، کوئی تانا نہیں دیا، ہلکی سی چپتی بات بھی نہیں کی، اور پورا وقت ان کا ساتھ نبھاتی رہی، ڈیوٹی دیتی رہی ہیں۔ شاید ایسے لوگ دنیا میں کم ہوتے ہیں جو کانٹوں بھری زندگی گزار کر دوسروں کے لیے پھول نچھاور کرنے کو تیار رہتے ہیں، وگرنہ دستور دنیا تو یہی دیکھا ہے کہ جو انسان خود تکلیف اٹھاتا ہے وہی چاہتا ہے کہ دوسرے انسان بھی اٹھائیں۔ ایسے لوگ سچ میں قابل قدر ہیں، کیونکہ یہ نایاب ہیں جو خود تکلیفیں سہ کر بھی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ حسینہ بیگم پہ کیا گزری انہوں نے کبھی شائستہ کو نہیں بتائی تھی۔ ہاں، شائستہ یہ ضرور جانتی تھی کہ ان کی ساس انتہائی اعلیٰ ذر اور محبت کرنے والی عورت ہے، ایسی عورت جس نے اپنی نند کے یتیم ہو جانے والے بچے کو بھی اپنے بچوں سے بڑھ کے محبت دی، اور جس کی اگلی ذمہ داریوں کو بھی وہ بااحسن پورا کر رہی تھی۔ سچ میں ایسی عورتیں قابل مثال ہیں، اور ان کی کہانی بہت سے بھولے بھٹکے انسانوں کے لیے مشعل راہ بھی بن سکتی ہے۔